آپ نے اپنے سے 5 سال بڑے آپ ان کی بیچاروں کی 5-7 سال بڑی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ, ان سب کو آج انکل کہہ دیا, تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انکل ساتھ, ان سے یہی بات تھوڑی سی ٹیوشن لے لیں کہ جب نوٹ کے اندر ایک چیز غلط ہوگی تو وہ پوری جعلی ہوگی, اس کو کوئی نہیں سنے گا اب آپ کی بات کو, اور وہ ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے. تھوڑی اور تحقیق کرنی پڑے گی, جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے اندر 90% چیزیں جھوٹی ہیں تو 10% بھی جھوٹی ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لیٹر دودھ کے اندر آپ نے 10 لیٹر دودھ ڈال دیا, تو اب آپ ثابت کریں کہ وہ 1 لیٹر کدھر ہے اور 9 لیٹر کدھر ہے, تو یہ آپ نے کیا کیوں؟ آپ لاتے ہی سچ سامنے. جب آپ نے یہ کرنا تھا, اگر وہ واقعی سچی سٹیٹمنٹیں دی تو آپ اتنا ہی لے آتے. یہ ضروری تھا کہ آپ نے آج جیو کو ادرک اور لہسن بہت یاد آیا ہوا ہے, تو جیسے جیو ٹی وی ہر چیز میں آج ادرک اور لہسن ڈال رہا ہے, تو آپ نے بھی ادرک اور لہسن ضرور ڈالنا تھا آگے پیچھے رکھ کے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سٹیٹمنٹس کی بات کہی کہ پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ایک ہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک ہی طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, تو ایک طرح کی سٹیٹمنٹس میں سے کچھ تو نکل سکتا ہے, ان کا کہنا ہے. تو پھر تو آپ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, تو کیا پہلے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گی؟ آپ کے ہمدرد, آپ کے غم گسار اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ جب آپ نے یہ کہا اور اس کے بعد آپ کی لندن میں بھی پراپرٹیاں نکلیں اور پاکستان میں بھی نکلیں, تو جب ایک جھوٹا بندہ ہو جائے, ابھی میری بہن بتائیں گی کہ جھوٹی گواہی دینے والا جھوٹا بندہ جو ہے وہ جرم کیا ہوتا ہے. آپ کیونکہ بار بار قرآن کا لفظ استعمال کر رہی ہیں, قرآن شریف کا, مذہب کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کے والد بھی بار بار سیاست میں قرآن کو لاتے تھے, اور یہ آپ لوگوں کا پرانا کام ہے. یہ آڈیو کا کام جو ہے اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں, اور میں عوام کو یاد کرواتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا سافٹ ویئر میں تیز ہیں. آپ نے کیلبری فونٹ کے آنے سے پہلے اسے استعمال کیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا سب لوگوں کو کہ جب فوٹو شاپ آیا تھا پاکستان میں ابھی پتہ نہیں تھا, اور اس کو استعمال کر کے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برہنہ تصویریں بنائی جعلی اور ان کو پھینکا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ جو 2 سینٹینس ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. پاکستان میں سے کوئی شخص بھی ایک چیز کو گوگل کر لے, ڈیپ فیکس اوباما لکھ کے گوگل کر لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سافٹ ویئر آج سے 4-5 سال پہلے کا آ چکا ہوا ہے, جس میں آپ جس بندے سے اسی کی آواز میں, اسی کے ایکسپریشن میں, ایون ویڈیو کے اوپر بھی جو لفظ کہلوانا چاہیں وہ کہہ دیں گے. ابھی چند دن پہلے آڈیو آ چکی جس میں نواز شریف کہہ رہے ہیں میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, سارا مال میں نے لوٹا ہے, میرے سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. وہ مجھے تو لگتا ہے انہی ڈیپ فیک سے بنا ہوا ہے, لیکن اگر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی ڈیپ فیکس نامی چیز نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف نے کہا وہ سب کچھ سچ کہا ہے. اس کے بعد میں جو اگلی بات کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ آپ نے نام لیے تمام لوگوں کے. آپ نے نام لیے رانا شمیم کے, جو ان کے بیٹا خود مان چکا کہ آپ کے عہدیدار تھے, آپ نے انہیں نوازا تھا, آپ ابھی بھی ان سے ملتے ہیں. آپ نے نام لیا شوکت صدیقی صاحب کا, کس کو نہیں پتا کہ وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جس سے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر جو ہیں وہ بھی ایسی پوزیشن تک پہنچ جاتے ہیں. تو شوکت عزیز صدیقی صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے, لیکن کیا یہ جھوٹ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے ہیں, اور وہ جب عدلیہ میں بھی آئے تو سیاسی باتیں کرتے رہے ہیں؟ تو ان کی بھی سب کے سامنے ہے. اور دوسرا, آپ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر 1 یا 2 لوگوں کو چن لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پورے ادارے کو گالی نہیں دیتے, ان 2 کو دیتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کو, جنرل فیض صاحب کو گالیاں دیں, اور کون نہیں جانتا کہ تمام جلسوں میں آپ نے بغیر کسی شرم و حیا کے دیں, اور آج آپ پھر پک کر رہے ہیں جنرل فیض کو اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن پہ حلف دیں. دیکھیں, اگر تو آپ کوئی سچے انسان ہوتے, آپ کا ماضی لوگوں کے سامنے نہ ہوتا, میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اگر آپ کا اس طرح کا کیلبری فونٹ والا کوئی ماضی نہ ہوتا تو شاید کوئی آپ کی بات کو سیریس لیتا. لیکن ایک جھوٹا شخص جو خود سزا لے چکا ہے, اب ایک مجرمہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جس جج نے اسے سزا دی ہے, یا جس جج کی کسی نہ کسی کارروائی کے بعد اسے سزا ملی ہے, وہ اس جج کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ تو مرحلہ قوم نے پہلی دفعہ دیکھا دنیا میں, اور کہیں یہ رواج نہیں ہے کہ جو جج آپ کو سزا دے آپ اسی جج کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں
اور اسے بتائیں کہ آپ اب اپنی شرافت اور انوسینس جو ہیں وہ پروف کریں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ آپ نے بات کر دی، آپ نے ابھی بات کہی کہ آپ کسی ایک شخص کے اوپر فوکس نہیں کرتے، ادارے پہ فوکس نہیں کرتے، ایک شخص پہ ہے۔ آپ نے چیف جسٹس کو بھی برا بھلا کہہ دیا، موجودہ چیف جسٹس پہ بھی آپ نے سوالات اٹھا دیے، جسٹس ثاقب نثار کو بھی برا بھلا کہہ دیا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی آپ نے برا بھلا کہہ دیا، تو آپ نے چھوڑا کس کو ہے؟ آپ سپریم کورٹ میں 4 5 6 ججز کا نام لے دینا، سپریم کورٹ میں 200 ججز نہیں ہوتے، 1 درجن کے قریب ججز ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس میں سے 4 5 ججز کے اوپر حملہ آور ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے ادارے پہ حملہ آور ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے آپ کو جنرل باجوہ صاحب کو، جنرل فیض صاحب کو اور تمام آرمی کو آپ نے برا بھلا کہا، آج آپ نے جنرل فیض کو پک کر لیا، تو آپ کا یہ جو پک اینڈ چوز ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، اس سب سے پہلے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ خود کون ہیں۔ ایک کام آپ نے اور اچھا کیا، اس میں میں چاہوں گا زیادہ ڈیٹیل میں فرق صاحب بات کریں، کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن سے انہیں پتا کہ ایڈز کیسے دینے کیسے نہیں دینے، کہ محترمہ نے آج مان لیا، محترمہ نے آج ایک جرم مان لیا کہ ہاں یہ میری آڈیو تھی جس میں میں احکامات دے رہی تھی کہ 24 نیوز کو، 92 کو، اور وہ کیا ہے، مجھے ان کے انداز میں کہنے دینا، وہ کیا ہے، سما اور ARY، ان کو ایڈ نہیں دینا۔ تو وہ جو سما اور ARY ہیں جن کو آپ نے بڑا چیت کے ان کا نام لیا، آپ پہلے تو ان سے معافی مانگیں گی کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ فیصلے کر رہی تھی۔ اب فرق، ایون میں نہیں فیصلے کر سکتا کیونکہ میں انفارمیشن منسٹری میں نہیں ہوں، یہ فرق صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے فیصلے کرنے ہیں ادھر، اور وہ بھی میرٹ پہ کرتے ہوں گے۔ تو آپ جب یہ مان چکی ہیں کہ آپ کی ہی یہ آڈیو ہے، تو کیا آپ سب سے پہلے قوم سے معافی مانگیں گی؟ اور اس کے بعد آج آپ نے پھر اپنے پسندیدہ سوال سے پریس کانفرنس کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے، اور پسندیدہ سوال میں آپ کا پسندیدہ چینل آپ کو اتنی، میں یہ کہوں گا، فیسیلیٹیشن دیتا ہے کہ جو ڈبل سوال تھا، 2 حصے تھے، اس کا ایک ہی حصے کا آپ نے جواب دیا، اور دوسرے حصے کا آپ نے کہا میں بعد میں جواب دوں گی، اور وہ بھی نہیں دیا آپ نے۔ اور پھر میرا خیال ہے میں نے پوچھا تھا، آپ نے پتہ نہیں بتایا مجھے کہ نہیں جٹ صاحب، میں نے کہا تھا پتہ کیجئے یہ کون سے رپورٹر صاحب ہیں جنہوں نے فرمایا کہ آپ کا عدلیہ سے انصاف کا تقاضا کرنا ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ تو میں پہلے تو سلام کرتا ہوں اپنے اس رپورٹر بھائی کو جو موجودہ عدلیہ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے انصاف مانگنے کا مطلب ہوگا بھینس کے آگے بین بجانا۔ تو آپ یہ دیکھیں مریم صاحبہ کہ آپ اس قدر بدتمیز ہیں، آپ اس قدر، میں یہ کہوں گا کہ آپ اس قدر بدتمیزی کی انفیکشن پھیلاتی ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے منجے ہوئے رپورٹرز بھی اب آپ کی وجہ سے تھڑک رہے ہیں لائن سے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سٹنگ ججز کے لیکن ایون ریٹائرڈ ججز کے بارے میں آپ اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے سوال میں کہ کیا ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجانا ہوگا۔ تو میں تھوڑا عدلیہ سے اجازت چاہوں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے دوستوں کو اور کوئی سزا نہ دیں، بس بھینسوں کا دودھ دھونے کی 15 دن یا 1 مہینہ سزا دے دیں کہ جا کے اتنے پنڈ کسے مجھاں دیاں دھاراں کڈن تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ کس چیز دے نال عدلیہ نو تشبیہ دے رہے ہیں۔ اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ میں 3-4 کا گروہ ہے، یہ کہہ رہی ہیں، اسی طریقے سے یہ بتا رہی ہیں فوج میں بھی گروہ ہے۔ تو آپ نے ہر جگہ پر تو گروہ کہہ دیے، تو آپ مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب ہے کہ جو ہندوستان کل کو کہے گا دنیا میں جا کے کہ پاکستان کے سسٹم کے اوپر چند گروہ کا قبضہ ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے ہندوستان کا نیریٹو لے کے چل رہی ہیں یا ہندوستان کو نیریٹو دے رہی ہیں؟ اب میں کوئکلی 2 چیزوں پہ آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سو موٹو لیا جائے، میں نے یہ کل بھی بتا دیا تھا۔ پرپس سارا کیا ہے؟ یہ بار بار فیک ویڈیوز آڈیوز نکالنے کا پرپس ایک ہے، کسی طریقے سے اس سارے مسئلے کو جو ان کا احتساب چل رہا اسے سیبوٹاج کیا جائے، کوئی کمیشن بنے، وہ کمیشن بھلے آڈیو کی سچائی جاننے کے لیے بنے، بھلے ویڈیو کی سچائی جاننے کے لیے بنے، بھلے کسی جج صاحب کی سچائی جاننے کے لیے بنے، بھلے کسی اور آفیسر کی سچائی، ہمیں ہر صورت مریم صاحبہ کو ایک کمیشن چاہیے۔ اور کمیشن کا پرپس کیا ہے؟ جب وہ کمیشن ہوگا، جیسے الیکشن سے پہلے ڈیویٹ کیا تھا، فوٹو شاپ سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی فیک برہنہ تصویریں پھینکی تھیں تاکہ الیکشن سے توجہ ہٹ جائے، جیسے 1997 سے پہلے
जमायमा साहबा के ऊपर झूठे केस बनाए गए थे, जैसे 2008 और फिर 2013 से पहले पीपल्स पार्टी के साथ झूठी नूरा कुश्ती की लड़ाई की गई थी, ये इनके खानदान का पुराना काम है। ये अब भी ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से कमीशन बने, डेविएट हो और कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और उसके बाद जो मेन मुकदमा है उस पर इन्हें सजा ना हो, क्योंकि 16 बार इनके वकील जो हैं और ये खुद जो हैं बार बार गलत बयानी करके अदालत से इस मुकदमे में तारीखें लेते रहे हैं। आखिरी बात मैंने ये कहनी है कि ये कह रही हैं कि अदलिया अपने चेहरे से ये धब्बा जो है वो साफ कर ले, ये जो गंदा निशान लगा हुआ है अदलिया के चेहरे पे वो साफ कर ले। ये कौन कह रहा है, आपको याद करना पड़ेगा। तफसीलात फरक साहब शेयर करते हैं। ये कह वो रही हैं जो खुद कैलबरी फॉन्ट में सजा याफ्ता हैं। ये कह वो रही हैं जो टेलीविजन पे आके अभी मानी हैं कि चैनल्स के बारे में बगैर किसी अथॉरिटी के ऑडियो मेरी थी, और ये कह वो रही हैं जिन्होंने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब ये चाहती ये है कि वो जो बच्चों वाला नोट है जिसमें लिखा हुआ है बच्चों ईद मुबारक, वो नोट तो जाली कंसिडर हो लेकिन उस पर कायदे-आज़म की तस्वीर असल साबित हो, इसलिए 100 का नोट 10 रुपए में चला के इनको दुकान से चीजी दे दी जाए। अब जिनको पंजाबी नहीं आती है उन चीजी को गलत चीज ना समझ लें, वो चीजी वो चुंगा होता है। अब चुंगा को भी आप गलत समझ लेंगे। चुंगे का मतलब होता है वो जो आपको सुपरमार्केट में 5 रुपए की जब चेंज नहीं होती तो वो टॉफी देते हैं, उसको चीजी कहते हैं। बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो शॉपिंग का हिस्सा बने, बचपन में चीजी मिलती होती थी। तो ये चाहती हैं कि इन्हें 100 रुपए के जाली नोट पे और कुछ नहीं तो मरुंडा जरूर मिल जाए जाते जाते साथ, और मरुंडा क्या है, कमीशन का। तो बीबी आप भले पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम का लिबास पहन के ये रिक्वेस्ट करें या आप कोई और रंग पहन के ये रिक्वेस्ट करें, आप हमारी बहन है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन आप जो मर्जी पैगामात दें हल्की आवाज में या ऊंची आवाज में। मेरी बहन आपको एक बात बता देते हैं, आपका कैलबरी भी पकड़ा जा चुका है, आपकी ऑडियोज भी पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान वाली भी सारी प्रॉपर्टीज पकड़ी जा चुकी हैं, आपके तमाम झूठ पकड़े जा चुके हैं। और आखिरी बात, जो सुहेल के साथ आपको दुश्मनी हो गई है अब, और आप इधर तो सलूट कर रही थी सहाफियों को जिन्होंने कोई और ऐसी स्टोरी की जो आपको पसंद थी, और जिस बेचारे ने अपना हक हलाल की कमाई का काम किया, जो उसने एक स्टेटमेंट को का तिया पांचा किया, उसके बारे में आपको आज बड़ी तकलीफ थी और उनका आप पहले ही ऐड बंद करने का कह चुकी हैं। अब आपके हाथ में अल्लाह ने ये नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकती। मैं कौम को सिर्फ आखिर पे एक पैगाम देना चाहूंगा, ये अजल के झूठे हैं, जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। इनके तमाम झूठों की वजह से किसी बाइज्जत ना जज की पगड़ी उछाली जा सकती है, ना जर्नैल की उछाली जा सकती है, और ना इनके जो जाली किस्म के नैरेटिव हैं उनके ऊपर कौम चल सकती है।